औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसे के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब देखने वाले खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप सबको अपने चैनल शान कुरान पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस गुफ्तगू को पसंद करते होंगे कि क्योंकि दर हकीकत अगर देखा जाए ये इंसान की आपस की बातें नहीं है, बल्कि कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया है उसी के मुतालिक गुफ्तगू की जाती है। आज एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें इंसान की हिदायत के लिए बहुत अजीम पैगाम रखे हैं कि सूरह मुतफ़फ़िफ़ीन में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मक्किया ये इसमें क्या इरशाद फरमाया है इसके मुतालिक आज गुफ्तगू की जाएगी। बड़ा खूबसूरत पैगाम है हम सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ईमान वाले रहते हैं, मुत्तक़ी रहते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, उन सब के लिए इस आयत के अंदर पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तलू अलन्नासि यस्तौफ़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वैल है उनके लिए जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं। ये जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा माल ले लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़ानूहुम युख़सिरून। और फरमाया और जब इनके लिए नापते या तोलते हैं तो कम कर देते हैं। बड़ा खुले आम कुरान बयान कर रहा है, आसान लफ्ज़ों में, यकीनन ये सबको समझ में आते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर फरमा रहा है कि वो लोग के जो नाप तोल करते हैं, जब खुद इनकी बारी आती है किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो वहाँ पर जब वो नापते हैं, तोलते हैं तो बड़े एहतियात से देखते हैं कि ये लोग कहीं कम तो नहीं कर रहे। यानी अपनी बारी पे इंसान ये देखता है कि इसको चीज़ कम ना दी जाए, नाप तोल ठीक किया जाए, या इससे ज़्यादा दिया जाए या बराबर दिया जाए, यानी कम ज़रा बराबर भी ना हो। लेकिन जब खुद अपनी बारी आती है, कोई इनसे चीज़ लेने आता है तो ये कोशिश करते हैं कि उनको कम तोल के दिया जाए, यानी बाद में बच जाए, किसी और को भी दे दें और इससे पैसा कमा ले, या फिर खुद अपने ही घर में इसको बाकी जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नाप तोल में कमी की जाए। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है आज की जो कहा जा सकता है नस्लों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, कि घरों में बिलखसूस छोटे छोटे कामों में हम नाप तोल में जो है वो कमी कर देते हैं, ज़्यादती कर देते हैं, तो ये किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते कि जिसको हम चीज़ देना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई हमारे घर में दूध लेने आता है या फिर कोई हमसे कोई और चीज़ लेता है, गंदुम लेता है, कोई और भी मुख्तलिफ इंसान जो है ये कारोबार करता रहता है, यहाँ पर हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कुरान की ये जो आयत है ये दर हकीकत हम सब के लिए है कि कुरान कह रहा है कि नाप तोल में कमी ना करो, लेकिन वो लोग के जो कुरान के ऊपर अमल नहीं करते, कि अल्लाह के कलाम को हकीकतन जो है अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते, वो ये काम करते हैं कि जब अपनी बारी आती है किसी दूसरे से चीज़ लेनी होती है तो हम ये छोटी छोटी बातें जो हैं अपनी ज़िंदगी में देखते भी हैं। यकीनन आप सब भी ये देखते होंगे कि जब आप किसी से चीज़ लेते हैं, वो आपको चीज़ देने लगते हैं तो बड़े याद से उसको तोलते हैं कि ज़्यादा ना चली जाए इनके पास, लेकिन जब वो ही लोग आपसे चीज़ लेने के लिए आते हैं तो बड़े गौर से देखते हैं कि कहीं इन्होंने नाप तोल में कोई कमी तो नहीं की। यहाँ पर ही अक्सर औकात इंसानों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये कुरान की आयत दर हकीकत इस मसले को हल कर रही है कि जब खुद अपनी बारी आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है नाप तोल में कमी कर दो, और जब तुमने लेना होता है किसी दूसरे से तो कोशिश करते हो कि ज़्यादा दी जाए या बराबर दी जाए, नाप तोल बराबर रखा जाए। अगर आपके पास इतनी वसअत नहीं है आप किसी को ज़्यादा दे सकें या कम दे सकें, जैसे अभी आपके सामने मिसाल पेश की कि बाज़ लोग दूध में मिलावट कर देते हैं, नाप तोल में कमी कर देते हैं, बाज़ार में चीज़ लेने जाएं वहाँ पर दही वगैरह या कोई और चीज़, ये तो हमारी अपने ज़माने की बात हो रही है। कुरान ने मुकम्मल तौर पर जो है नाप तोल के बारे में कहा है कि इंसाफ के साथ नाप तोल करो, कि जब अपनी बारी आए तब भी इंसाफ से, जब दूसरों की बारी आए तब भी इंसाफ के साथ काम करो। अला याज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। इरशाद फरमाया है कुरान ने, क्या उन्हें ये ख्याल नहीं है कि ये एक रोज़ दोबारा उठाए जाने वाले हैं। लियोमिन अजीम,
بڑے سخت دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ انسان جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قرآن ان کو متوجہ کروا رہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو قرآن آپ کو یہ بھی متوجہ کروا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کوئی آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو برابر دو، اس میں کمی پیشی نہ کرو۔ اگر کوئی بری چیز ہے، جیسے بعض اوقات چیز خراب ہو جاتی ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ قیمت ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور جو خراب چیز ہے وہ کسی دوسرے کے پاس چلی جائے، اگر یہی کام کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کرے تو کیا آپ کو یہ پسند آئے گا؟ ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ یعنی مثلا اگر میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب ہو رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو بیچ دیتی ہوں تاکہ اس کی قیمت تو وصول کر لوں، چیز تو میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اب میں جس کو دینے جا رہی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں میرے پاس یہ فلاں چیز ہے، اگر تم مجھے اتنی قیمت دے دو، یہ چیز تم لے لو، اس کو خرید لو۔ اب وہ انسان کس طرح سے اس رقم کا انتظام کرتا ہے، ارینج کرتا ہے، اور پھر وہ مجھے پیسہ دیتا ہے اور میں اس کو خراب چیز دیتی ہوں دھوکے میں، تو یہ بھی ناپ تول میں یہ در حقیقت میں نے ناانصافی کی ہے۔ تو یہاں پر مجھے یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک دن خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں زندہ جب مجھے دوبارہ کیا جائے گا تو مجھ سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ دن جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اور خداوند متعال کی ذات کے سامنے جب حاضری ہوگی تو انسان اس وقت کس طرح سے اپنے گناہوں کا جو ہے اپنے گناہوں کے بارے میں خود تسلیم کرے گا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی، ناپ تول میں کمی میرے لیے یہ ذریعہ بن جائے مجھے جہنم میں بیچنے کا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں جو ہے امور انجام دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو لاگو کرے۔ قرآن یہی ہے کہ در حقیقت قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہی ہے جو قرآن ہمیں کھول کھول کے یہ روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہیں ان کو کس طرح سے انجام دینا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، فرمایا جو لوگ روزے جزا کا انکار کرتے ہیں۔ مزید اس میں ارشاد ہے وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، فرمایا اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور فرمایا جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ یہ لوگ کہ جو بدکار ہیں ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں، جب کوئی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا میں، تو یہ اللہ نے جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے کام انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ان میں سے 2 فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سچ لکھنے والا فرشتہ اس چیز کو لکھتا جاتا ہے۔ اور جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برائی کی نیت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے نیت کے بعد بھی رکتے نہیں، اس کو انجام دے دیتے ہیں، تو ایک فرشتہ ایسا بھی بیٹھا ہے کہ جو حکم خدا سے انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور یہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں جب وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ لکھا ہوا دفتر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا
تو انسان ان چیزوں کو جھٹلا نہیں سکے گا، ان کا انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ میں نے کام نہیں کی۔ اگر کرے گا بھی تو خداوند متعال کی ذات بہترین جاننے والی ہے، اور وہ ہر انسان کو اسی اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گی۔ اور جب ایک انسان دنیا میں برے کام کرتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بری حرکات کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کو جزا نہیں سزا دی جائے گی۔ اور اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، جو گناہ گار ہیں، جو در حقیقت اگر دیکھا جائے کہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن در حقیقت پرانے افسانے ہیں، اس میں کوئی ہدایت نہیں، یہ افسانے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس چیز کو کہا جاتا ہے جب کوئی قرآن کو، کلام خدا کو، اللہ کے کلام کو، انسان کی ہدایت کے پیغام کو جب افسانہ کہہ دیتا ہے تو ان کے لیے یقیناً جہنم میں جگہ ہے۔ اور کہا، اللہ فرما رہا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ یہ اس قدر برے اعمال انجام دیتے ہیں، گناہ گار انسان ہوتے ہیں، ان کے اعمال اتنے زنگ آلودہ ہوتے ہیں کہ ان کے گندے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب کسی چیز پہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ حقیقت اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ جیسے اگر ایک لوہا ہم دیکھ لیں یا کوئی چیز ایسی کہ جس کے اوپر زنگ چڑھ جائے، جب ہم اس کو دھونا چاہتے ہیں یا پھر اس کے اوپر کلر کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں اسی چیز کے اوپر رنگ نہیں ہوتا بلکہ زنگ کے اوپر رنگ ہوتا ہے، اور یہ جو زنگ ہے اس اصل چیز کو چھپا دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو چھپا دیتا ہے۔ اور یہ زنگ جو ہے انسان کو، وہ جو اس کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے یا پھر کوئی چیز اس پہ لگائی جاتی ہے، اس چیز تک نہیں پہنچنے دیتا۔ تو یہ جب انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو اپنے زنگ آلودہ دل کے ساتھ، اپنی اس گندی زبان سے، اپنے اس گندے ذہن سے اللہ کی آیات کا انکار کرتا